فرمایا مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی بغیر اسباب کی زندگی ہے، یعنی یہاں بدن سے روح نکلی، اب وہ جو عالم ہے وہ عالم اسباب نہیں ہے۔ یہاں تو لوگوں کا محتاج ہے، وہاں پہ بندہ صرف اور صرف خدا کا محتاج ہے۔ وہاں ایک ہی سبب ہے اور وہ پروردگار عالم ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کسی کے محتاج ہوں۔ تو دو جملے استعمال کیے، فرمایا یہاں کی زندگی سوشل لائف ہے، اجتماعی زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ انفرادی زندگی ہے، یعنی جیسے روح بدن سے نکلی اب جو سفر انسان طے کرے گا یہ تک و تنہائی کا سفر ہے۔ اب یہ نہیں کہ باپ مدد کرنے کے لیے آ جائے، بھائی مدد کرنے کے لیے آ جائے، کوئی غیر مدد کرنے کے لیے آ جائے، کہ نہیں، جتنے سال انسان سفر کرے گا تک و تنہا سفر کرے گا۔ کہ مولا کہ وہاں پہ کوئی مدد نہیں ہوگی؟ فرمایا اگر وہاں پہ کوئی مدد ہوگی بھی تو انسان کے اپنے عمل کی مدد ہے۔ لمحہ لمحہ جو تو نے گزارا ہے، اگر وہ لمحہ ذکر خدا میں گزرا ہے وہاں پہ نعمت بن کر آئے گا، اگر غفلت میں گزرا ہے دعائے 15 امام زین العابدین فرماتے آئے خدا میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس لذت سے جس لذت میں تیرا ذکر نہ ہو، کہ بندہ لذتیں حاصل کرتا جائے لیکن خدا کا ذکر نہ ہو۔ کھانا اللہ کی لذت ہے لیکن بسم اللہ پڑھ کے بندہ یہ لذت حاصل نہ کرے تو یہ لذت عبادت نہیں ہے، یہ لذت انسان کے لیے غفلت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا وہاں پہ اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا عمل ہے۔ اب اسی لیے معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا جب مرتا ہے، اب یہ نہیں کہ کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، جتنے بھی اس کے مرحومین ہیں اس کی روح کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپس میں بولتے ہیں ارے جائیں اس کو ریسیو کریں، ارے جائیں اس سے باتیں کریں، لیکن یہ مرحومین اس کو بولیں گے ابھی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سکرات کے لمحوں سے گزر کے آیا ہے اور سکرات انسان کے وجود پہ ایسا شوق ڈال دیتا ہے کہ انسان بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیسے چند لمحے چھوڑ دو، اسے چند گھڑیاں چھوڑ دو تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ میں دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں آ گیا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کئی لمحوں کے گزرنے کے بعد جب یہ مرحوم تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اب اس سے ملنے آتے ہیں اور اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تو جہاں سے آیا ہے وہاں پہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو تھا اس کے حالات کیسے ہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ اوپر والوں کو نیچے والوں کے حالات کا پتا نہیں ہے اور نیچے والوں کو اوپر والوں کے حالات کا پتا نہیں ہے، لہذا یہ حالات کی معلومات کس سے لیتے ہیں؟ جو دنیا سے وہاں جا رہا ہے کہ یہ بتا جو وہاں پر ہے اس کے حالات کیسے ہیں۔ یہاں تک بھی ان کو علم نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، مالی حالات کیسے ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ فرماتے اگر یہ بولے گا کہ وہ مر چکا ہے تو ان کے چہروں پہ مایوسی آ جاتی ہے، اس کا مطلب مر تو چکا ہے لیکن ہم اس سے ملے نہیں ہیں، اور اگر ہم نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وادی سلام کی طرف نہیں گیا ہے، وادی برہوت کی طرف گیا ہے۔ اور اگر یہ سنتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو ان کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے، اس کا مطلب ابھی تک اس عالم میں آیا نہیں ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اگر مر جائے تو اسے وادی سلامتی میں لا کر کھڑا کر دینا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔